اس خطے میں تقریباً 50 سے زائد بحری جہاز اور درجنوں طیارے غائب ہو چکے ہیں۔ یہاں موت کا ایسا کھیل شروع ہوا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ خطہ اس وقت اہمیت اختیار کر گیا جب 5 دسمبر 1945 امریکی بحریہ کے 5 بمبار طیاروں نے اس تکون کا رقبہ تقریباً 5 لاکھ اسکوائر میل پر برمودا، فلوریڈا اور دوستو، دنیا پر اسرار معجزوں اور ایسی جگہوں سے بھری پڑی ہے جہاں تک اب بھی انسان کی رسائی نہیں ہے۔ انہی جگہوں میں سے ایک برمودا تکون بھی ہے، جس کے بارے میں انکشافات سننے والا حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس جگہ پر اسرار واقعات کے علاوہ پر اسرار مخلوق بھی دیکھی گئی ہیں۔ دوستو، 1492 کولمبس بحر اوقیانوس میں سفر کر رہا تھا کہ اسے سمندر میں غیر معمولی ہلچل کا احساس ہوا۔ پہلے تو اسے لگا کہ کمپس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے آسمان سے آگ کا گولہ سمندر پہ گرتے ہوئے دیکھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کولمبس نے وہاں سے واپس لوٹنا ہی بہتر جانا۔ واپس آ کر کولمبس نے اس واقعے پر مبنی ایک کتاب بھی لکھی، لیکن لوگوں نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی اور کولمبس کو پاگل سمجھنے لگے۔ دوستو، 1918 میں امریکی بحریہ کا US سائیکلوپ عملے اور 300 افراد کے ساتھ اس خطے میں لاپتہ ہو گیا، جس کا کبھی سراغ نہیں ملا۔ دوستو، اس خطے میں تقریباً 50 سے زائد بحری جہاز اور درجنوں طیارے غائب ہو چکے ہیں، جس کا ملبہ یا سراغ نہیں مل سکا۔ یہ خطہ اس وقت اہمیت اختیار کر گیا جب 5 دسمبر 1945 امریکی بحریہ کے 5 بمبار طیاروں نے فلوریڈا سے دوپہر 2:10 پر اڑان بھری۔ یہ پرواز جہاز رانی کی مشقوں کے سلسلے کا ایک حصہ تھی، جسے فلائٹ 19 کا نام دیا گیا تھا۔ 320 میل کے راستے پر مشتمل انہیں مشرق سے فلوریڈا، پھر شمال کے ساحلی علاقوں سے گزرتے ہوئے گرینڈ بہاما جزیرے کے اوپر سے ہو کر جنوب مغرب کا رخ کرنا تھا اور اس کے بعد اپنے اڈے کی سمت واپس آنا تھا۔ تربیتی مشق کی قیادت تجربہ کار پائلٹ لیفٹیننٹ چارلس کر رہے تھے، جن کے ہمراہ ایک اور کونا مشق پائلٹ بھی تھے، جو ایک معمول کی مشق میں دیگر 12 زیر تربیت ہوا بازوں، بندوقچیوں اور ریڈیو آپریٹر کی رہنمائی کر رہے تھے۔ لیکن پرواز کے 2 گھنٹے کے بعد چارلس ٹیلر نے ریڈیو کے ذریعے بیس سے رابطہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ سمتوں کی پہچان مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سمتوں کا تعین کرنے والے دونوں آلات جواب دے چکے ہیں۔ میں زمین کے قریب ہوں، لیکن نیچے ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں فلوریڈا میں ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ میں بلندی سے کس قدر نیچے ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ واپس بیس میں کیسے پہنچوں گا۔ دوستو، اس ریڈیو پیغام کے بعد 5 بمبار طیارے، جسے فلائٹ 19 کا نام دیا گیا تھا، غائب ہو گئی اور طیاروں کا ملبہ اور عملے کے 14 ارکان کے بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو سکا۔ دوستو، 13 لوگوں پر مشتمل ایک گروپ ایک اور ہوائی جہاز پر ان کی مدد کے لیے روانہ ہوا، لیکن اڑان بھرنے کے 27 منٹ کے بعد یہ جہاز بھی غائب ہو گیا۔ دوستو، اگر فلائٹ 19 اپنے طے شدہ مقررہ راستے پہ رہتی تو اسے فلوریڈا کے آس پاس نہیں ہونا تھا، جیسا کہ لیفٹیننٹ چارلس نے کہا کہ وہ فلوریڈا کے اوپر ہی ہے، بلکہ اسے فلوریڈا سے 200 کلومیٹر دور
گریٹ سیل کے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ اگلے 2 گھنٹے کے دوران چارلس ٹیلر نے ریڈیو سے دوبارہ رابطہ کر کے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ خلیج میکسیکو کے اوپر ہیں اور واپس فلوریڈا جا رہے ہیں۔ ان کے آخری پیغام سے پتہ چلا کہ فلائٹ 19 کے 5 طیارے ایندھن کی کمی کا شکار ہو رہے تھے۔ بالآخر تمام طیارے ایندھن ختم ہونے کے بعد بند ہو چکے تھے۔ یہاں موت کا ایسا کھیل شروع ہوا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ دوستو، اس جگہ نے امریکہ اور برطانیہ سمیت دیگر کئی ممالک کے بحری جہاز اور ہوائی جہاز، خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، ہزاروں انسانوں سمیت اپنے اندر سمو لیا تھا جن کا کبھی پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ دوستو، ان سب پراسرار واقعات اور حادثات کے بعد ماہرین نے اس جگہ کو برمودا تکون کا نام دیا۔ دوستو، اس تکون کا رقبہ تقریباً 5 لاکھ اسکوائر میل پر برمودا، فلوریڈا اور پیرائسکو کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، اس تکون کا رقبہ تقریباً 5 لاکھ اسکوائر مربع میل پر برمودا، فلوریڈا اور پیرائسکو کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، یہ تھی کہانی برمودا ٹرائی اینگل کی، جس کی پراسراریت آج بھی قائم ہے، اور سائنسدان یہاں اصل معاملہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے سائنسدان مسلسل سر توڑ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور آپ سے اگین ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، تاکہ میری آنے والی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔